جی السلام علیکم، کیسے ہیں السلام آپ؟ علیکم۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک اللہ ٹھاک ہیں؟ کرم ہے۔ آج آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ بھائی آج ہم لے کے آئے ہیں تابش دہلوی۔ اصلی نام تو سید مسعود الحسن تھا۔ تو مسعود یوں الحسن؟ ہاں تو اچھا، یوں سمجھیے مسعود الحسن عرف تابش دہلوی یا تابش دہلوی عرف مسعود الحسن۔ صحیح ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں کہ تقسیم سے قبل، تقسیم ہند و پاک سے قبل دلی کی شان 3 مسلمان ادیبوں سے تھی۔ صحیح۔ یوں تو غیر مسلم بھی تھے ادیبوں میں، مثلاً دیوان سنگھ مفتون، کنور مہندر سنگھ بیدی اور خوشونت سنگھ وغیرہ، لیکن یہ تینوں سکھ ہستیاں دوسرے شہروں سے خوشی یا مجبوری میں منتقل ہوئے تھے، صحیح۔ جبکہ اولین تینوں اصحاب ہماری مراد تابش دہلوی صاحب، شاہد احمد دہلوی صاحب اور ملا واحدی صاحب یہ دلی میں پیدا ہوئے اور وہیں سے انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ اس سکھ ہستیوں میں دیوان سنگھ مفتون تو تقسیم سے بہت پہلے دلی منتقل ہو گئے تھے۔ گجرانوالہ کے بازو میں کوئی جگہ حافظ آباد ہے، جی جی جی۔ حافظ آباد سے وہ دلی چلے گئے تھے۔ باقی دونوں یعنی کنور مہندر سنگھ بندی اور خوشونت سنگھ نے تقسیم کے بعد وہاں کا رخ کیا۔ دلی سے ہمارے ان 3 مسلمان ادیبوں کو بڑا عشق تھا۔ کون کون سے؟ یہ تابش دہلوی، تابش شاہد دہلوی۔ احمد دہلوی اور جی، ملا واحدی۔ ٹھیک ہے۔ اور دلی جس کے متعلق غالب کہہ گئے ہیں کہ دلی کے کوچے نہ تھے اور آگ کے مصور تھے۔ دلی کو داغ مفارقت دینا اتنا آسان نہ تھا۔ یوں کہیے کہ بخت اخم دل بچشم نم وہاں جدا ہو کر کراچی کو سدھارے، یہاں بھی بڑی آن بان سے زندگی گزاری۔ سرور بارہ شاید انہی لوگوں کے لیے کہہ گئے ہیں، ہم اس دور میں جس بانکپن سے جیتے ہیں اسے ہم اہل محبت کا حوصلہ کہیے۔ ہماری آج کی شخصیت تو تابش دہلوی ہے۔ مسعود الحسن صاحب، ان کی تاریخ پیدائش 9 نومبر 1911 ہے اور مقام دلی ہے۔ انٹرنیٹ میں ان کی تاریخ پیدائش 2 مختلف لکھی ہے، ایک جگہ پر 1913 اور ایک جگہ پر 1911 چلتا ہے چلتا ہے۔ چلتا ہے۔ تاب شاعری کے ساتھ کچھ عرصے بعد تابش تخلص کیا اور دہلی کے رہنے والے تھے تو تابش دہلوی ہوئے۔ تابش دہلوی اتنا مشہور ہوا کہ لوگ مسعود الحسن بھول گئے۔ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ صحبہ لکھنوی جو افکار کے ایڈیٹر تھے، ان کے مطابق انہیں علم و ادب کی فضا گھر سے ہی نصیب ہوئی۔ ددیال میں فارسی کے شاعر مولوی نظام الدین نظامی، ننیال میں شمس العلماء منشی ذکا اللہ اور رفیقہ حیات محمودہ بیگم جو نواب طالع یار کی پوتی تھی۔ تابش صاحب کی غالب سے کوئی نسبت نہیں، غالب ان کی اہلیہ کے رشتے کے خالو ہوتے تھے۔ اچھا اچھا۔ بی اے تک کی تعلیم حاصل کی۔ 1932 میں حیدرآباد دکن کے پوسٹ آفس میں پہلی ملازمت اختیار کی۔ 1940 میں دہلی آ گئے اور آل انڈیا ریڈیو میں بحیثیت اناؤنسر اور نیوز ریڈر منتخب کیے گئے۔ 1947 میں 45 میں کراچی آ گئے اور 1963 تک بطور نیوز ریڈر فرائض انجام دیتے رہے۔ صحیح۔ 1963 میں اسکول براڈ کاسٹنگ کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ اچھا۔ اور 1980 میں سینئر پروڈیوسر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ پہلی ملازمت آل انڈیا ریڈیو اور بعد میں ریڈیو پاکستان۔ تاریخ انتقال 23 ستمبر 2004۔ ادبی سفر کی ابتدا 1923 سے شروع ہوئی۔ پہلا تخلص مسعود تھا، بعد میں تابش اپنایا۔ پہلا شعر یہ تھا، کہاں کہاں مجھے مسعود لوگ ڈھونڈ آئے، بھلا میں اس کی گلی کے سوا کہاں جاتا۔ بھلا میں اس کی گلی کے سوا کہاں جاتا۔ واہ، یہ ڈھونڈنے گیا تھی وہاں سے ڈھونڈا ہی نہیں۔ جامع کراچی کے ایک سینئر استاد ڈاکٹر ابوالخیر کشفی کا فرمان ہے،
کہ تابش صاحب کی زندگی میں بڑا رکھ رکھاؤ تھا، اور یہ رکھ رکھاؤ ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ ان کا دل رہنے وضع بزرگاں ہے، وہ دلی سے تو چلے آئے لیکن ان کا دل ان کی دلی ہے، وہ دلی جو اقبال کو سواد رومت الکبریٰ میں یاد آتی رہی۔ تابش صاحب نے ادبی روایات کو ایک خلاقانہ ذہن کے ساتھ قبول کیا ہے، صرف اظہار کو فن نہیں سمجھتے بلکہ شعر کو سخن پرونے کے قائل ہیں، اسی لیے ان کے ہاں جذبے کی گہرائی و گہرائی ملتی ہے۔ وہ خود جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے۔ غم کے ادراک کے ساتھ تابش کی غزل زمانے کے تازہ رجحانات بھی ان کی غزل میں ہیں۔ صحیح۔ ابوالخیر کشفی صاحب اپنے مضمون میں مزید لکھتے ہیں کہ مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، قرآن حکیم ذات میں صفات سید الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا عناد اور مرقع ہے۔ یہ مرقع تابش صاحب کے پیش نظر رہا۔ میں وہ ہستی ذات رسول دین و دنیا مصطفیٰ نظم ہستی میں توازن کے لیے ساری دنیا اور تنہا مصطفیٰ۔ تابش صاحب نے نظم کی حیت کا بھی سہارا لیا، لیکن ان کی اکثر نعتیں غزل پیکر میں ہیں، غزل کے اسلوب میں ہیں۔ غزل کا ہر شعر اپنی دنیا ہوتا ہے، یہی وہ صفت ہے جس کا ارتکاز اور وسعت ہمارے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کو سہل بنا دیتی ہے۔ ہرا سے لے کر تا شہر مدینہ، یہ ان کا شعر ہے، ہرا سے لے کر تا شہر مدینہ نظام نو کا ایک سلسلہ ہے۔ واہ۔ اب صاحب محمد عثمان رمز، یہ جماعت اسلامی کی طرف سے قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، یہ بھی شاعری کرتے تھے۔ ان کا تبصرہ ہے کہ تابش دہلوی کی نعتیہ شاعری کے عنوان سے انہوں نے مضمون لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ تابش دہلوی زائرین حرمین میں سے ہیں جنہوں نے گھر سے پہلے زیارت کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ انہوں نے جسم و جان ہی نہیں بلکہ پورے وجود کو ایک نئی تہذیب دی تھی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، تابش کہتے ہیں، شوق طیبہ میں جو گھر سے چلیے، شوق طیبہ میں جو گھر سے چلیے، پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے۔ واہ 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 واہ، پاؤں تھک جائیں تو سر سے چلیے۔ روح کا ہے تقاضا کہ جہاں روح کے جذب و اثر سے چلیے۔ واہ۔ جب مدینے میں تابش پہنچے تو ان کے روح جذب و اثر کا عالم دید نہیں رہا ہوگا جب انہوں نے یہ کہا، یہ زمین کوئے نبی ہے تابش، یہ زمین کوئے نبی ہے تابش، اس جگہ پائے نظر سے چلیے، اس جگہ پائے نظر سے چلیے۔ واہ واہ۔ ان کی پہلی مطبوعہ نظم بعنوان دلی ماہنامہ ساقی کے شمارہ اکتوبر میں شائع ہوئی۔ 1932 میں فانی بدایونی سے حیدرآباد دکن میں شرف تلمذ حاصل کیا۔ جن شعراء کے اثرات آپ نے قبول کیے ان میں مظہر جانا، میر تقی میر، خواجہ میر درد، غالب مومن اور فانی بدایونی بطور خاص قابل ذکر ہے۔ آپ کا نثری مضمون بعنوان یاد ایام صحبت فانی ماہنامہ برہان دلی کے شمارے اگست 92 میں شائع ہوا۔ فانی کے علاوہ آپ کے متعدد مضامین اور خاکے جن میں ذوالفقار علی بخاری، یاس یگانہ، ماہر القادری محشر بدایونی، میرا جی، صابر دہلوی، جوش مالی آبادی پر ممتاز ادبی رسائل اور مثلا آج کل دہلی، ماہ نو، سیپ، فاران، علی گڑھ میگزین اور بڑے اچھے ادبی رسالے ہوتے تھے کسی زمانے میں۔ ہاں، اب تو ڈائجسٹوں کا سلسلہ وہ بھی ختم ہو گیا، اب تو فارورڈ پوسٹوں کا زمانہ ہے۔ فارورڈ تابش دہلوی اردو نظم و غزل کی کلاسیکی روایت کے علم بردار ہیں۔ ان کی ادبی خدمات نصف صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔
ان کی کتابیں شائع ہوئی. ان کی تفصیل یوں ہے: پہلا شعری مجموعہ نیمروز 1962 میں، دوسرا شعری مجموعہ چراغ صحرا 1982 میں، غبار انجم 1984 میں، تقدیر سنی بھی 1984 میں، مجموعہ غزلیات ماں شکستہ 1993 میں، دید باز دید یہ نثری مجموعہ ہے، یہ دھوپ چاؤ 1996 میں. اسلم فروخی نے ان کے حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بیان کی ہے. وہ لکھتے ہیں: مسعود الحسن تابش دہلوی کے کو خبریں پڑھتا سنتا رہا، مشاعروں میں بھی دیکھتا رہا. لمبا قد، بڑی بڑی روشن آنکھیں، ستواں ناک، چوڑی پیشانی، مسکراتا کتابی چہرہ، چال ڈھال میں وقار، جامہ زیب، لباس میں غیر معمولی نفاست، کپڑے عارف کامل کی قلب کی طرح بے داغ. کیا جملہ ہے، واہ. نہ کوئی سلوٹ نہ شکن. صادق الخیری مرحوم کہا کرتے تھے: تابش کیا تم کپڑے پہننے کے بعد استری کرتے ہو؟ گفتگو میں کھلاوٹ. مگر اسلم فروخی کے بقول وہ انہیں دیکھتے ہی رہے، محض صاف سلامت رہی. شاہد بھائی یعنی شاہد احمد دہلوی کے پاس آنا جانا ہوا تو تابش صاحب کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اس بزم تکلف میں بھی وہ اپنے آپ کو لیے دیے رہتے تھے. چنانچہ ہم جیسے چھٹ بھائیوں نے ان سے دور میں ہی رہنے میں عافیت سمجھی. مگر کب تک دور رہتے؟ محکمہ ایک، احباب ایک، ملنے جلنے کا حلقہ ایک، ریڈیو اسٹیشن انٹیلیجنس اسکول سے بندر روڈ کی نئی عمارت میں منتقل ہوا تو ملاقات کے مواقع بھی بڑھے. رفتہ رفتہ تابش صاحب سے تعلقات بڑھے. قربت ہوئی تو اندازہ ہوا کہ اوپر سے غیر معمولی رکھ رکھاؤ کا اظہار کرنے والے تابش صاحب اندر سے بڑے نرم اور سراپا خلوص ہیں. دوستوں پر جان چھڑکتے ہیں، جان احباب ہیں، اپنوں کا خیال سبھی رکھتے ہیں، لیکن تابش صاحب غیروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. تابش صاحب کو قریب دیکھنے کے بعد ایک دن ان کی شخصیت کا بیان مقصود ہوا تو کون سا لفظ موضوع ہوگا؟ لفظ فوراً ہی ذہن میں آ گیا: نفیس کڑھی ہوئی شخصیت، وزیدار انسان. لباس کے بارے میں تابش صاحب نفیس نہیں بلکہ بڑے نفیس ہیں. جامہ زیب ہیں، جو لباس پہنتے ہیں بھلا محسوس ہوتا، بھلا معلوم ہوتا ہے. شیروانی پہنے، کوٹ پتلون پہنے، لیکن ان دنوں بر بنائے بزرگی صدریوں یعنی واسکٹ جسے ہم کہتے ہیں اس پر گزارا کرتے ہیں. اسلم فروخی مزید لکھتے ہیں کہ تابش صاحب تلفظ اور زبان کے اعتبار سے سند ہیں. ان کا تلفظ مستند ہے، جو پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہیں. تابش صاحب کا حوالہ بھی عمومی حوالہ بھی مستند تلفظ تھا. اس لیے کہ جب تابش صاحب خبریں نہیں پڑھتے، صرف شعر پڑھتے ہیں. مگر اس میں بھی یہ بات قابل توجہ ہے. شاہد احمد دہلوی خدا انہیں جنت نصیب کرے اس حوالے کو ایک لطیفے میں تبدیل کر دیا تھا. کہتے ہیں: کیوں بھائی تابش، وہ کیا فقرہ تھا جو تم نے خبریں پڑھتے ہوئے کہا تھا معاف فرمائیے میں پھر اسے غلط پڑھتا ہوں؟ تابش صاحب مسکرا کر چپ ہو گئے. عافیت ہی جانے میں، عافیت پی جانے میں تھی. ایک جگہ پر دو احباب میں ایک لفظ کے تلفظ پر بحث چل رہی تھی. ایک لفظ ہے منفعت. ایک صاحب کہہ رہے تھے منفعت ہے، دوسرے کہہ رہے تھے کہ منفعت ہے. پہلے نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی لغت دیکھی، تم نے کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ دوسرے کہ آپ منفعت کیوں کہتے ہیں؟ دوسرے نے کہا کہ لغت میں تو نہیں دیکھا، کل رات خبریں سن رہا تھا، مسعود تابش نے منفعت پڑھا. اچھا، میں سمجھتا ہوں یہی صحیح ہوگا. تابش صاحب زبان کے اعتبار سے سند ہے. دوسرے نے کہا ہاں بھی مجھے بھی اتفاق ہے کہ تابش صاحب زبان کے اعتبار سے سند ہے. پہلے بولے کہ ہاں مجھے بھی اتفاق ہے کہ تابش صاحب کے تلفظ مستند ہے، جو پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے ہماری پہلی قسط ہوگی. ہاں، پہلا قسط یہاں پہ ختم ہوتی ہے.
اب تو ہم بقیہ جو ذکر کریں گے دوسری قسمیں